اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان آیات مبارکہ میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ جب لوگوں کو دعوت دینا اللہ کی توحید کی طرف تو حکمت کے ساتھ دعوت دیں، اور اسی طرح موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دیں۔ دعوت کا اسلوب اتنا اچھا ہو کہ مخالف کے دل میں اتر جائے۔ یعنی اگر آپ خدا نہ کرے مخالف کو فوراً کہنا شروع کر دیں آپ کافر ہیں اور آپ جہنمی ہیں اور آپ گمراہ ہیں اور آپ ایسے ہیں، وہ آپ کی بات تھوڑی سنے گا۔ دعوت کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ فرعون سے بڑا سرکش اور بہت بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا؟ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا تو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ، سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا له قولا لینا، لیکن نرم لہجے میں بات کریں، یعنی فرعون سے بھی نرم طریقے سے بات کرنے کا حکم ہے۔ اب آج کے دور میں کوئی جتنا بھی گمراہ ہو بھلے وہ فرعون تو نہیں ہے، تو جو بات نرمی سے اثر کرتی ہے وہ سختی سے اثر نہیں کرتی۔ میرے آقا نے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابی موسیٰ الاشعری اور سیدنا معاذ رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا تو ساتھ ان کو یہ بھی نصیحت فرمائی کہ دیکھو بات سنو، یسرا ولا تعسرا، دین کی آسان آسان باتیں بتلائیں، ابتدا میں ان کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں۔ بشرا ولا تنفرا، ان کو بشارت کی باتیں سنائیں، جنت کی باتیں سنائیں، ان کو نفرت نہ دلائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہی طریقہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب آدمی کسی کو، آج دیکھیں نا اپنی اولاد بھی بات نہیں سنتی، اپنے گھر والے بھی بات نہیں مانتے، لیکن اسلوب ہو تو پھر آہستہ آہستہ بات ان میں اتر جاتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کوئی اتنا ڈگری شگری والا تو نہیں تھا، لیکن حکیم کہتے تھے، لیکن اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی، بڑے بڑے مریض آتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ کوئی ڈاکٹر شاکٹر بھی نہیں تھا، کوئی ڈگری شگری بھی نہیں تھی اس کے پاس۔ بہرحال میرے دوست تھے، میں کراچی سفر پہ گیا تو وہ بھی میرے ساتھ تھے، اور ہم جب اس زمانے میں کراچی جاتے تھے تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ زندہ تھے تو ہم انہی کے پاس ہی قیام کرتے تھے، ان کے مدرسے میں ہی قیام کرتے تھے۔ اگر ہم کسی اور جگہ رہ جاتے اور ان کو خبر ملتی تو حضرت بڑے ناراض ہوتے، سخت، کیونکہ والد صاحب سے تعلق تھا ان کا۔ تو بہرحال ہم وہاں چلے گئے، اس کو میں ہمیشہ زور لگاتا تھا، وہ نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتا تھا میری شرم سے، یعنی میں پکڑ پکڑ کے اس کو لے جاتا تھا، وہ خود شوق سے نہیں پڑھتا تھا۔ بہرحال اس دن جب ہم وہاں رات کو ٹھہرے قیام کیا، صبح کی نماز کے لیے جب میں مسجد میں پہنچا، مسجد بھی ماشاءاللہ عظیم الشان مسجد ہے وہ، اور اس کی صفائی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ حکیم صاحب تو صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بڑا خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا کہ آج یہ کیسے اٹھ گیا اور صف اول میں آ گیا۔ بہرحال ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب اپنے کمرے میں واپس آئے، میں نے کہا بھائی آپ کو مبارک ہو، آج آپ نے نماز بھی پڑھی اور صف اول میں پڑھی،
بات کیا تھی آج تو آپ انہوں نے کہا حضرت کیا میں کو خوشی سے کیا تھا. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضرت رات کو 4 بجے کے قریب ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو اس نے کہا کہ حضرت تہجد کا وقت ہونے والا ہے، میں آپ کو جگانے آیا. یہ کہہ کے چلا گیا. میں پھر سو گیا. میں نے کہا یار یہ کہاں کے مولوی ٹکر گئے ہمیں. تھوڑی دیر گزری، ایک اور آدمی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. ہاں جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے پانی آپ کے لیے بھر کے رکھ دیا ہے تاکہ آپ کو وضو کرنے میں تکلیف نہ ہو. میں پھر سو گیا. اس کی تھوڑی دیر گزری، پھر ایک اور آدمی آ گیا. اس نے کہا حضرت آپ نے حمام دیکھے ہوئے کہ میں آپ کو دکھا دوں؟ میں نے کہا آج یہ نہیں سونے دیتے بھائی، اٹھو بس. پھر میں نے اٹھ کے تیاری کی، وضو کیا. میں نے کہا کہ جب یہ سونے ہی نہیں دیتے بہتر ہے کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں. تو اب دیکھیں انہوں نے اس کو کہا نہیں کہ تم نماز پڑھو، لیکن طریقے سے دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، آخر دروازہ کھل گیا. اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی سکرات الموت کی حالت میں ہو تو اس کو یہ نہ کہو کہ بھئی کلمہ پڑھو. وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا، وہ تو مارا گیا نا ہمیشہ کے لیے. اس کے ساتھ بیٹھ کے تم لوگ آہستہ آہستہ کلمہ شریف پڑھنا شروع کرو تاکہ تمہارا کلمہ سن کے اس کو بھی یاد آ جائے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، مسلمان ہے آخر. لیکن اس کو کہو نہیں. اگر کہو گے نا تو پھر وہ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہہ دے کہ جی میں نہیں پڑھتا. اسی طرح میں اس زمانے میں بہاولپور میں تھا، پڑھائی کا دور تھا، پڑھنے کا دور تھا. تو ایک مسجد تھی، تو کبھی کبھی میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا. وہ امام صاحب جو نماز پڑھاتے تھے وہ قرآن شریف بڑا خوبصورت پڑھتے تھے. اور قرآن پڑھنے والا آدمی ہو نا، اس کے پیچھے پر نماز کا بھی لطف آتا ہے. پتہ لگتا ہے نا کہ قرآن اللہ کی طرف سے ابھی اتر رہا ہے. اور اگر ہمارے ملک کی طرف یعلمون تعلمون ہو تو پھر وہ جو سر سے بلا اتارنی ہے، وہ کوئی نماز تو نہیں ہوتی. سجدے رکوع بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ٹکریں مار رہے ہوں. آپ نے دیکھا نہیں ماشاءاللہ ائمہ حرمین میں سے جو بھی ماشاءاللہ امام آتے ہیں اور پڑھتے ہیں ذوق سے اور شوق سے، اور چونکہ ان کی قرآن پہ نظر ہوتی ہے، آیات وعید پہ نظر ہوتی ہے، آیات وعد پہ نظر ہوتی ہے، آیات رحمت پہ نظر ہوتی ہے، آیات عذاب پہ نظر، اس لیے ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو وہی ہے نا، جیسے طوطے کو سکھا دیتے ہیں کہ میاں مٹھو چوری کھائے گا، اس کو نہ چوری کا پتہ ہے نہ کھانے کا پتہ ہے. تو میں اس لیے وہاں جا کے، حالانکہ وہ مسجد میرے جو جگہ تھی ٹھہرنے کی اس سے دور تھی، انہوں نے کہا یار اس کا قرآن سن کے مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. وہ بھی میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. نماز کے فوراً بعد مجھے روک دیتے تھے کہ آپ نے جانا نہیں، ایک چائے پی کے جانا ہے. میری چائے بھی اچھی بنا. تو ایک دن وہ تو نہیں تھے، ان کا کوئی مؤذن تھا یا کون تھا اللہ عالم. ہم مسجد کے صحن میں کھڑے تھے، اذان مغرب کا وقت ہونے والا تھا. ایک نوجوان ماشاءاللہ خوبصورت سوٹڈ بوٹڈ اندر آیا نماز کے لیے. تو فوراً انہوں نے کہا یہ دیکھو تمہاری پینٹ ٹخنے سے نیچے ہے، جہنم میں جائیں گے، یہ کاٹ کے جہنم میں ڈالیں گے. اس نے دیکھا، اس نے کہا مولوی صاحب نہ تو میں فرعون سے برا ہوں نہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہو. اگر اس کو نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے، تم کون ہو میرے ٹخنے جہنم میں ڈالنے والے؟ تم کو جہنم کے دروغے ہو. اور وہ چلا گیا مسجد سے نکل. اللہ عالم پھر اس نے نماز بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی. غصے میں آ گیا، آخر ایک آدمی کو آتے ہوئے جو آپ جہنم سنا دیں. تو یہ اسلوب نہیں ہوتا دعوت دینے. دعوت کا ایک اسلوب ہے کہ حکمت سے، دانائی سے، حکمت کا معنی دانائی سے، اور موعظہ حسنہ سے،
اور اگر کبھی کبھی مناظرے کا نوبت بھی آ جائے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مناظرے کے بغیر نہیں مانتے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ، پھر آپ مناظرہ کریں لیکن وہ بھی احسن انداز میں، اور مناظرے میں یہ مقصد ہو کہ احقاق حق اور اظہار باطل کے، حق واضح ہو جائے باطل بھی واضح، یہ نہ ہو کہ بعد ہم نے اس کو شکست دینی ہے ہر حال میں، وہ تو پھر مناظرہ نہ ہوا نا، وہ تو لڑائی ہو گئی۔ مناظرے کا معنی یہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ سیدنا ابراہیم الخلیل ابو الانبیاء والمرسلین ہیں، خلیل اللہ ہیں، اور نمرود کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، تو اب اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب، اس نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس کو تو بات سمجھ ہی نہ آئی، اس نے کہا انا احیی و امیت، کہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو میں بھی خدا ہوں، میں بھی جس کو چاہوں سزائے موت دے دوں اور جس کو چاہوں سزائے موت والے کو بری کر دوں، تو یہ میں نے کر لی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ زندہ کرنے کا معنی چھوڑ دینا تو نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی کہ تم بے وقوف ہو، تم نے میری بات نہیں سمجھی۔ فوراً کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یا تو یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے، یا پھر اس کو بات سمجھ، اس سے ایسی بات کرو جی اس کے عقل پر ضرب لگے۔ اب میں دیکھو بات سن، نمرود میرا خدا جو ہے نا، وہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، تم اگر خدا ہو تو آج اس کو مغرب سے نکالو۔ اب وہ کیسے جائے جناب مغرب سے نکالنے کے لیے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ کے چپ ہو گیا، اب کوئی جواب بھی نہیں بنتا۔ لیکن اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ ایک اسلوب نبوت تھا، پیغمبر کا اسلوب تھا کہ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے نہیں سمجھا یا تم جاہل ہو، تم ایسے ہو، نہیں، فوراً دوسری دلیل دے دی جس کا اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اچھا، اسی لیے ایک حکمت ہے، یاد رکھو کہ قیامت کے آنے سے پہلے علامات کبریٰ میں یہ بھی علامت ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور اس وقت میرے آقا نے فرما دیا کہ اذا طلعت الشمس من مغربها اغلق ابواب التوبہ، اگر سورج مغرب سے نکلا پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو حکمت یہ ہے نا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا نا کہ آج مغرب سے نکل رہا ہے، اور دوسری وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کافر کہہ دیتا کہ جی نمرود تو سورج مغرب سے نہ نکال سکا، کیا ابراہیم کا خدا نکال سکتا ہے؟ آپ نے نکال دیا، تاکہ سچے خدا پر کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے کہ وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے تو بے نور کر دے، چاہے تو مشرق سے نکال دے اور چاہے تو مغرب سے نکال دے، چونکہ تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ باقی اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ دعوت بھی دیں، ضرورت کے مطابق اگر مناظرہ ہے وہ بھی کریں، لیکن تیرا رب جانتا ہے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، کون ہے جو گمراہ ہے اور کون ہے جو ہدایت پانے والا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ۔ آپ کے ذریعے یہ ہے کہ آپ محنت کریں۔